السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگوں کی کبھی کسی ایسے انسان سے ملاقات ہوئی ہے جس کو دیکھ کر گھن آئے؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی، تو اس میں نے بتایا تھا کہ مجھے کسی کو بھی دیکھ کے یہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے ناپاک ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، مطلب میرا ذہنی توازن ایسا ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں ان خیالاتوں کو جھٹکنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہوں۔ تو آئیے ایک ایسی حکایت میں آپ کو سناتی ہوں۔ کتنی پیاری حکایت ہے۔ حکایت کا نام ہے انوکھا کوڑی۔ حضرت سیدنا ابو الحسین دراز علیہ رحمۃ اللہ الوہاب فرماتے ہیں، ایک سال میں اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچا۔ وہاں کسی مسجد میں گیا تو میری نظر ایک مظلوم یعنی کوڑی شخص پر پڑی۔ اس نے مجھ سے سلام کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن، کیا حج کا ارادہ ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ کراہت یعنی گھن محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے بڑی بے رخی سے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ میں نے دل میں کہا ارے یہ کیا نئی مصیبت میرے پاس آ گئی، میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت یعنی ہمراہی سے بھی بھاگتا ہوں، اور یہ تو کوڑی ہے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں۔ وہ لذاذت سے بولا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ساتھ لے لیجئے، مگر میں نے قسم کھا لی، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز تمہیں اپنا ساتھی نہ بناؤں گا۔ اس نے کہا ابو الحسن، اللہ تبارک تعالیٰ کمزوروں کو ایسے نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا، اور سفر کے وقت ایک بستی میں پہنچا تو حیرت انگیز طور پر اس کوڑی شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور بولا اللہ تبارک تعالیٰ کمزوروں کو ایسے نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہوا۔ جب مقام قرعہ پہنچا، وہاں پہنچ کر جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ کوڑی وہاں پر بھی بیٹھا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو الحسین، اللہ تبارک تعالیٰ کمزوروں کو ایسے نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ میں نے بڑے ادب سے عرض کی کہ حضور، میں اللہ غفار سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی درگزر کا درخواست ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں آپ کو اپنے ساتھ سفر پر نہ لا سکا، براہ کرم مجھے معافی سے نوازیے اور میرے ساتھ شریک سفر ہو جائیے۔ فرمایا آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں، اور میں آپ کی قسم کو توڑوانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اچھا پھر اتنا کرم فرما دیجئے کہ ہر منزل پڑاؤ پر اپنی زیارت کی ترکیب فرما دیجئے۔ فرمایا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور میں بھی آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے اس نیک بندے کی برکت سے باقی سفر میں مجھے بھوک و پیاس اور تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا۔ الحمدللہ مجھے ہر منزل پر اس بزرگ کی زیارت ہوتی رہی، یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ کی مشکبار فضاؤں سے فیضیاب ہونے کے بعد مکہ معظمہ پہنچ گیا۔ وہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر قطانی اور حضرت سیدنا ابو الحسن مزین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ جب میں نے انہیں یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا ارے نادان، جانتے ہو کون تھے؟ وہ حضرت سیدنا جعفر مذموم علیہ رحمۃ اللہ القیوم تھے۔ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس ولی کا دیدار نصیب فرمائے۔ سنو، اب جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ہمیں ضرور بتانا۔ 10ویں ذوالحجۃ الحرام کو جب میں نے جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تو کسی شخص نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے ابو الحسن السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ یعنی حضرت ابو جعفر مظلوم موجود تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں روتے روتے بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھا تو ابو جعفر مذموم تھے۔ فرمانے
لگے ابو الحسن گھبرانے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بے فکر رہیے۔ میں خاموش رہا اور میں نے بارگاہ خداوندی میں 3 دعائیں مانگی۔ انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا۔ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، دوبارہ کہیں وہ مجھے نظر نہ آئے۔ اور میری 3 دعائیں یہ تھیں۔ سب سے پہلی دعا میری یہ تھی کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے نزدیک فقر ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو۔ دوسری دعا یہ تھی، مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھی ہو۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ کئی سال گزر گئے لیکن میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی۔ اور تیسری دعا یہ تھی، اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے اولیاء اکرام کو اپنے دیدار کی دولت عظمیٰ سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ مجھے اپنے رب مجید سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو وہ ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے جس دعا کے لیے آمین کہہ دیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔